امیر معاویہ کی اہل بیت سے محبت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو امیر معاویہ انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے۔ کسی نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ امام حسین، ہم شکل مصطفیٰ اس مشابہت سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 61 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہی نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں بلکہ 2 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے والد تھے، اور میں یزید کی طرف سے نہیں بلکہ حسنی ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی عزت بیان کر رہی ہوں، کوئی فتویٰ نہ لگا دیا جائے۔ اور دوسرے امیر معاویہ یعنی یزید کے لعنتی یزید کے بیٹے تھے، یعنی یزید کے والد اور بیٹا دونوں کا نام امیر معاویہ تھا، دونوں عشق اہل بیت تھے۔ اب یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا 61 ہجری میں انتقال ہو گیا تو یہ یزید کی حکومت آ گئی، یہ تحت نشین ہو گیا۔ یہ اہل بیت کا منکر، پکا منکر تھا اور بے حد بغض رکھتا تھا اہل بیت کے لیے۔ عراق کی تحت نشینی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس کے پاس آ گئی، یعنی یزید پلیت کے پاس آ گئی۔ یزید کو سب سے بڑی 4 قوتیں تھیں جن کی طرف سے بے حد خطرہ تھا، جن میں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باقی 3 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف آتا تھا۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ یزید نے فوراً ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اب میں ولی عہد ہوں، تو آپ ان 4 شخصیات سے میری بیعت لیں اور انہیں کہیں جانے نہیں دینا۔ اس نے فوراً ان 4 کو پیغام بھیجا۔ جب پیغام پہنچا تو عبداللہ بن زائد سمجھ گئے اس کی چال کو، اس لیے وہ پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ پہنچ چکے تھے۔ جب حضرت امام علیہ السلام بات کرنے کے لیے گورنر کے پاس پہنچے تو آپ نے 1 دن کا وقت مانگا اور واپس آ کر اپنے تمام جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ ہم اس لعنتی فاسق فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، تو آج رات ہی ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ صبح تہجد کا وقت طے پایا ہجرت کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشک بار ہو گئے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سحری کا وقت تھا۔ یہاں ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں کہ جب مدینہ سے واپسی کا وقت ہوتا ہے تو 15-20 دن گزرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب جاتے ہوئے جان نکل رہی ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مدینہ پاک سے نکلتے ہی ذرا سوچئے کہ جن کا بچپن ہی مدینے میں گزرا ہو، جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھمایا ہو، ایسے کریم نوازوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی مدینہ منورہ چھوڑ کر نکلے ہوں گے اپنے بابا کے دین کے لیے۔ آپ اسی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے تو ادھر یزید نے راتوں رات اپنے لوگوں کو بھیج کر عبداللہ بن زید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ معاملات کیے جائیں۔ وہاں باقاعدہ معرکہ ہوا جس میں امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ نہیں لیا، بلکہ عبداللہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل حصہ لیتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ اس میں یزیدیوں کو شکست ہوئی اور منہ کی کھانی پڑی۔ ذرا سوچیے کہ جن کا بچپن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہوئے گزرا، ان کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے جیسے ان کی جان نکل رہی تھی۔ یہاں پر ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں کہ جب مدینہ سے واپسی کا سفر ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے مدینہ پاک کو چھوڑنا۔